میں 11 سال یہ اکنامک سروے اپنے ہاتھ سے لکھتا رہا ہوں، اس لیے مجھے دکھ ہوا کہ یہ ہائی جیک نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ایونٹ۔ دوسری چیز یہ کہ جب میں نے اس میں دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ جو لکھا گیا ہے وہ بغض معاویہ میں لکھا گیا ہے، یا جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے اس کو پریزنٹ کر رہے تھے وہ اندر سے خوش نہیں تھے، اور جو باتیں وہ کر رہے تھے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری آئی ہے۔ سب سے پہلے اس پولیٹیکل پولرائزیشن کو ختم کیا جائے۔ یہ صرف پولرائزیشن نہیں ہے، یہ بروٹلائزیشن آف پالیٹکس ہو گئی ہے ہمارے یہاں پر۔ بروٹل انداز میں ہم چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ ہر لمحے ہمارا یہ فکر ہوتا ہے کہ کس پہ مقدمہ کیا جائے، کس کو گرفتار کیا جائے۔ جب آپ کی سوچ یہ ہو جائے تو آپ معیشت کو کیسے چلائیں گے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ آج پروگرام میں میرے ساتھ خصوصی طور پر ڈاکٹر اشفاق حسن جو نسٹ کے پرنسپل ہیں اور ہماری جو اقتصادی صورتحال ہے اس کے ماہر ہیں، چند ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو ہمیشہ بڑی بے باک گفتگو کرتے ہیں اور ان کا تجزیہ بالکل آبجیکٹیولی ہوتا ہے۔ وہ آج ہمارے ساتھ ہیں اور جو اس وقت پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بجٹ آیا، اکنامک سروے آف پاکستان اس سے پہلے آیا، پری بجٹ، پوسٹ بجٹ، بہت سارے سیمینار ہوئے، بہت ساری گفتگو ہوئی، لیکن آپ کسی بھی نہ ہمیں سیمینار میں نظر آئے، نہ آپ نے کسی چینل پر آ کے بات کی بجٹ کے حوالے سے، کوئی اپنا انالیسز نہیں دیا جبکہ لوگ آپ کو سننا چاہ رہے تھے۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کسی سیمینار میں نہیں گئے؟ پری بجٹ، پوسٹ بجٹ، اکنامک سروے آف پاکستان پر بھی آپ نے کوئی کسی طرح سے تبصرہ نہیں کیا، اور میں نے آپ کو کسی چینل پہ بھی نہیں دیکھا۔ آج پہلا موقع ہے بجٹ کے بعد کہ آپ کسی اسکرین پر آئیں، اور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے اس کے لیے یہ اعزاز بول کو بخشا اور آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ وجہ کیا تھی؟ جی، بہت سمیع صاحب بہت اچھا سوال کیا۔ دو اس کی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے میں اکنامک سروے آپ کو بتاؤں کہ جب اکنامک سروے آیا تو اس کا ٹائٹل ہے پاکستان اکنامک سروے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس مالی سال میں 2021-22 کا ہے یہ، تو اس مالی سال میں پاکستان کی معیشت کہاں پر کھڑی تھی، کیا اس میں بہتری آئی ہے، کیا اس میں کمی رہی، اس قسم کی چیزیں اس میں انالائز کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اسٹیٹ آف دی اکانومی بتاتا ہے اس وقت۔ جب میں نے اس کو دیکھا، آپ یقین کریں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا اس کو دیکھ کر، اور جو میں نے اکنامک سروے جب لانچ ہو رہا تھا اس میں ہمارے فائنانس منسٹر بھی تھے اور ہمارے 2 اور بھی منسٹر تھے وہاں پر موجود۔ تو ایک تو یہ تھا کہ یہ منسٹری آف فائنانس کا ایکسکلوسیو ہوتا ہے یہ فنکشن، اس کو ہائی جیک کر لیا گیا۔ اس میں 2 وزراء آ کے اور بیٹھ گئے، اور اٹ واز ناٹ اے منسٹری آف فائنانس شو، یہ ایک حکومت پاکستان کا شو بن گیا، وزارت خزانہ کا نہیں تھا۔ تو یہ چونکہ میں 11 سال یہ اکنامک سروے اپنے ہاتھ سے لکھتا رہا ہوں، اس لیے مجھے دکھ ہوا کہ یہ ہائی جیک نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ایونٹ۔ دوسری چیز یہ کہ جب میں نے اس میں دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ جو لکھا گیا ہے وہ بغض معاویہ میں لکھا گیا ہے، یا جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے اس کو پریزنٹ کر رہے تھے وہ اندر سے خوش نہیں تھے، اور جو باتیں وہ کر رہے تھے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری آئی ہے۔ دیکھیں، یہ پاکستان اکنامک سروے ہے، یہ کوئی پی ڈی ایم اکنامک سروے نہیں تھا، یہ کوئی پی ٹی آئی اکنامک سروے نہیں تھا، یہ پاکستان اکنامک سروے تھا۔ دنیا پاکستان کو اور اس کی معیشت کو اسی کتاب کے ذریعے سے دیکھے گی، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ پاکستان کی اس میں اگر بہتری ہوئی ہے یا کوئی کمزوری ہے تو یہ پاکستان کی کمزوری ہے۔ اس کو کسی حکومت وقت کے ساتھ اٹیچ کرنا اور اپنے ہی سکسیس کو اتنا کمتر ہو کے دکھانا، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اگر ہم خود اپنی سکسیس کو
دنیا میں نہیں بتائیں گے تو دنیا کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ وہ تو پاکستان کے ویسے ہی خیر خواہ نہیں ہے. ان کو تو آپ نے موقع دیا کہ وہ اور بھی پاکستان کی سکسیس کو جتنا زیرو کر سکتا ہے وہ کرے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب مثال کے طور پہ گروتھ ریٹ 6% ہے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ 5.97 لکھا جائے. دنیا کے کسی بھی ڈاکومنٹ میں جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے یا ایون پروفیشنل آرٹیکل جو لکھے جاتے ہیں یہ پوائنٹ کے بعد 2 ڈیجٹ رائٹ میں کبھی بھی نہیں دیکھا گیا ہے. 5.97 دنیا اس کو 6% ہی میں لکھے گی. تو کیا ضرورت پڑ گئی تھی آپ کو یہ بار بار 5.97% لکھنا؟ اس سے آپ نے اپنی ہی جو ہے بے عزتی کرائی دنیا کے میں کہ یہ کیسے. دنیا نے بھی تو یہ دیکھا ہوگا کہ یہ بالکل باٹا کے ریٹ کی طرح 599 روپیز، وہ 600 نہیں کہیں گے، وہ 599 کہیں گے. تو یہ 5.97 کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو 6% دنیا اس کو ویسے ہی لکھے گی. کوئی دنیا میں جو ڈاکومنٹ آئے گا پاکستان پہ وہ کہیں 5.97 نہیں لکھا ہوا ہوگا، وہ 6% لکھا ہوگا. تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ شاید ہمارے دشمن بھی جو ہے نا پاکستان کے، وہ اس طریقے سے پاکستان کے اگر معیشت کا کوئی ریکارڈ پریزنٹ ہو رہا ہے تو اس کو وہ اس طریقے سے نہیں کریں گے جیسا یہاں کیا گیا تھا. تو یہ مجھے بہت اس کا افسوس تھا، اس لیے میں نے کہا کہ میں اس پہ اپیئر نہیں ہوتا ہوں. یہ ہمارے وزیر خزانہ اور جو باقی منسٹر تھے یہ ان کے لیے لیسن ہے کہ خدا کے واسطے دنیا میں اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے. ماشاءاللہ آپ سب بڑے اچھے یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے، کہیں پر ایسا نہیں ہوتا 5.97 لکھے جا رہے ہیں. یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جی ایکسپورٹ بڑھا ہے کوئی 27-28%، اس پہ لکھا ہوا ہے اونلی 27-28% بڑھے ہیں. دنیا میں کہاں بڑھتے ہیں 27-28% ایکسپورٹ؟ یہ تو 9-10% اگر بڑھ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت اسٹرانگ گروتھ ہے ایکسپورٹس میں. اب اگر آپ کے 27-28% سے ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے تو اس کو لکھنا کہ اونلی، تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ کو 60-70% سے ایکسپورٹ بڑھے گا؟ تو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ بغض ماویہ سے بھرا ہوا ہے انسان، اس کی لکھائی میں بھی اور اس کی زبان میں بھی تھا. اس سے مجھے بہت تکلیف پہنچی، اس لیے میں نہیں آیا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے دوسرا ہے بجٹ کا، آپ نے کہا جی بجٹ، جی بجٹ میں نہیں آیا تھا. دیکھیں جتنے بھی لوگ آئے، میں معذرت کے ساتھ، بڑے قابل لوگ ہوں گے سب اپنے اپنے ایریا میں، آ کے کوئی کہہ رہا ہے یہ غریبوں کا بجٹ، کوئی کہتا ہے یہ امیروں کا بجٹ ہے، کوئی کہتا ہے یہ کسانوں کا بجٹ ہے، کوئی کہتا ہے یہ انڈسٹریلسٹ کا بجٹ ہے. کسی نے شاید بجٹ کے ڈاکومنٹ میں نہیں دیکھا کہ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ پروویژنل نمبر ہے، اصل نمبر تو ہم بجٹ کے سیشن میں آپ کو دیں گے. تو ہم کس چیز پہ بحث کر رہے تھے وہاں پر؟ یہ ایک ڈمی بجٹ پیش کیا گیا تھا. 10 جون کو جو مفتاح اسماعیل صاحب نے بجٹ پیش کیا وہ ایک ڈمی بجٹ تھا، ٹو میٹ دی فارمیلٹی، جو ہے اس کو فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے بجٹ پیش کیا گیا تھا تاکہ ایک جو ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے جس چیز کی، اس کو فلفل کر دیا جائے. یہ بجٹ تو ہے ہی نہیں ہے، بجٹ تو ابھی آئے گا. لیکن ہم لگے ہوئے ہیں اس بحث میں کہ غریبوں کا بجٹ، امیروں کا بجٹ، اس میں یہ بہتری ہے، اس میں وہ بہتری ہے. تو یہ سارے نمبر ہی جو ہے آپ کے فریجائل اور فلوئڈ نمبر تھے. اور یہ وزارت خزانہ، یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جو بجٹ پیش کیا گیا وہ ایک ڈمی بجٹ پیش کیا گیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے میں نہیں آیا کہ میں آ کے کیا ڈسکس کروں گا چینل پہ. یہ تو ڈمی بجٹ ہے، اصل بجٹ تو ابھی آئے گا کیونکہ ابھی IMF کے ساتھ مذاکرات ابھی ہونے باقی ہیں. یہ آپ نے بڑی اہم بات کہی ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو فگر ہیں، یہ جس طریقے سے رعایتیں جو تھیں وہ واپس لی گئیں اور یہ ابھی سٹل آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈمی بجٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بوجھ پاکستان کے عوام پر جو حقیقی معنوں میں پڑھنا ہے اس کی تفصیل تو ابھی آنے والی ہے. ابھی غریب کے ساتھ جو حشر ہونا ہے وہ کسی کو نہیں پتا. یہ تو ابھی وہ سب کچھ ابھی ہونا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب مجھے حیرانی ہے، پارلیمنٹ بھی پیش ہو گیا، وہ ایک ہمارے لیڈر جو اپوزیشن ہے انہوں نے بھی بحث کا آغاز کر دیا. وہ کس چیز پہ ہم بحث کر رہے ہیں؟ وہ ایک ڈمی بجٹ پیش کیا گیا ہے اور یہ ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نمبر پروویژنل ہے اور یہ نمبر ہم آپ کو بجٹ کے سیشن میں دیں گے، اصل نمبر.
تو جو پریزنٹ کیا گیا وہ اصل بجٹ نہیں ہے، لیکن ہم لیڈر دی اپوزیشن نے بجٹ پہ بھی ڈسکشن شروع کر دی، باقی بھی تقریریں ہو رہی تھی، ٹی وی پہ بھی بحث و مباحثہ چل رہا تھا. مجھے بڑی حیرانی تھی، اس لیے میں کسی چینل پہ اپیئر نہیں ہوا کہ میں کہ اس ڈمی بجٹ پہ میں کیا تبصرہ کروں گا. بالکل صحیح آپ نے فرمایا، اگر پروویژنل نمبر ہے تو اس پر کیا بات ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن تھوڑا، کیونکہ آپ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو نمبر انہوں نے پروویژنل دیا ہے، اب آئی ایم ایف ان سے کیا کہہ رہا ہوگا کہ کیا آپ نے کرنا ہے، اور جو بوجھ پڑے گا وہ کون سے سیکٹر پر زیادہ پڑے گا؟ دیکھیں، یہ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جو بی آر نے ٹیکس کا نمبر دیا ہے، اس میں چیخ کے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نمبر ویسے ہی ڈال دیا گیا، کیونکہ پچھلے سال سے 16.7% کے حساب سے ہر ٹیکس کو بڑھا دیا گیا. یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ ٹیکس بھی پچھلے سال کے مقابلے میں 16.7% بڑھ گیا، سیلز ٹیکس بھی 16.7% بڑھ گیا، کسٹم ڈیوٹی بھی 16.7% بڑھ گیا، سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی بھی 16.7% بڑھ گیا. یہ انہوں نے ویسے نمبر ڈال دیے ہیں کہ یار یہ بعد میں ڈسکس کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ میں تو پھر یہ فائنل ہوگا. تو یہ نمبر آئی ایم ایف کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں، کیونکہ دیکھیں خود سوچیں کہ پچھلے مالی سال میں یہ تقریباً 27% کے قریب ریونیو میں انکریز ہے. تو ابھی کیسے آئی ایم ایف ایکسیپٹ کرے گا کہ آپ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ صرف 16.7% ہو جائے، اور یہ سارے نمبروں کو آپ ایک ہی ٹارگیٹ سے آپ نے بڑھا دیا ہے. یہ تو ویسی خانہ خوری کی گئی ہے نا. تو اصل نمبر ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکشن میں آنا ہے، اور آئی ایم شیور کہ وہ یہ 7,000 جو بلین کا ٹارگیٹ رکھا گیا ہے یہ انڈر اسٹیٹڈ ٹارگیٹ ہے، اس کو اور بڑھایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس کا بوجھ اور ابھی بڑھے گا. اسی طریقے سے جو انفلیشن کا نمبر ہے، دیکھیں یہ جو مالی سال ہمارا شروع ہو گیا نا 2022-2023 کا، یعنی 1 جولائی سے یہ جو ابھی جتنے ہم نے پیٹرول کی قیمتیں اور اس کی چیزیں ہم نے بڑھائی ہیں، ڈیزل کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، بجلی کی قیمت جو بڑھی ہے ابھی، اس کے اثرات آئیں گے جولائی کے مہینے میں. جولائی میں یہ نمبر جون کا جب آئے گا جولائی میں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تقریباً 16% کے قریب ہمارا انفلیشن ریٹ ہوگا. تو جب ہمارا مالی سال 16% سے اگر سے شروع ہو رہا ہے، ریٹ آف انفلیشن 16% سے، تو ایوریج اگر ہم نے رکھا ہے کہ یہ 11.2% یا 11.1% ہوگا سال کا ایوریج، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھے سال کے بعد یہ افراط زر کی شرح پاکستان میں یہ 6-7% پہ آئے گی. یہ کبھی ہو سکتا ہے 6-7% پہ انفلیشن آ جائے؟ تو یہ نمبر بھی آپ کے غلط ہے. انفلیشن کے جو ہم نے پروجیکشن دی ہے یہ بھی غلط ہے. اسی طریقے سے جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، جس طریقے سے سیاسی افراتفری بچی ہوئی ہے، جس طریقے سے ایکسٹریم نیچر کی پولرائزیشن ہے، جہاں پر سیاست کو ہم نے بروٹلائز کر دیا ہے، اتنے بروٹل انداز میں ہم سیاست کو چلا رہے ہیں، جہاں پر ڈسکشن یہ ہوتا ہے کہ کس کو مقدمہ بنانا ہے، کس کو گرفتار کرنا ہو سارا وقت، تو وہ ملک معاشی طور پہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ جس ملک میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے آج تقریباً 14% ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بڑھ کے 15-16-17% پہ بھی چلا جائے یہ انٹرسٹ ریٹ. تو اس ہائی انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ میں، اور جب کہ یہ پتہ نہ ہو کہ کل ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا، اتنے اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں، اور دوسری طرف پولیٹیکل پولرائزیشن بھی ہو، دنیا کی معیشت کبھی بھی آگے نہیں بڑھتی ہے. یہ زہر قاتل ہوتا ہے کسی بھی معیشت کے لیے. تو 5% گروتھ کیسے ہو جائے گا آپ کا؟ کہ 2.5 سے 3% ہو جائے تو بڑی بات ہوگی. تو یہ یہاں پر بھی یعنی آئی کین گو آن، اتنے سلپیجز ہیں اس میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. شاید کسی نے اس کو اتنا غور سے دیکھا نہیں ہے. تو مطلب میں آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا، میں یہی بتاتے جاؤں گا اس میں کیا کیا پرابلم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بڑی امپورٹنٹ بات یہ بتا رہے ہیں، پاکستانی لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے. ادھر آپ نے یہ اتنی اہم بات بتائی ہے کہ یہ، اور میں یہ کنفیس کرتا ہوں کہ کسی آدمی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ یہ پروویژنل نمبر ہے، اور سارے کا سارا جو بجٹ ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس تو کوئی اور نمبر جائے گا، اور ہر شعبے میں 2 نمبری کی گئی ہے جو بھی فگر دیا گیا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے یہ افراتفری کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ چیزیں تو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ان کے مستقبل سے تعلق ہے ان چیزوں کا.
دیکھیے بات یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ لوگ مجھے کہنے کہ آپ کسی چینل پہ نظر نہیں آئے، وہ اسی لیے نہیں آیا تھا کہ میں کیا ڈسکس کروں جا کر، جب مجھے پتہ ہے کہ یہ بجٹ ویسے ڈمی بجٹ پیش کیا گیا ہے، یہ فل ٹو میٹ دی فارمیلٹی جو ہوتی ہے اس فارمیلٹی کو پوری کرنے کے لیے یہ بجٹ پیش کیا گیا پارلیمنٹ میں۔ اصل بجٹ ابھی آئے گا کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی مذاکرات ہونے ہیں، جب تک کہ وہ آئی ایم ایف سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا، اس نے ڈو مور کا مطالبہ شروع کیا ہوا ہے ایز یوزول، تو جب تک کہ ان کی سیٹسفیکشن نہ ہو جائے اس وقت تک یہ بجٹ آئی ڈونٹ نو کہ یعنی کہ جو بجٹ، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جو بجٹ مفتاح اسماعیل صاحب نے 10 جون کو پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے، وہ بجٹ 1 جولائی کو ول ناٹ سی دی لائٹ آف دی نیو فسکل ایئر، وہ چینج ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ جی، اس بجٹ میں بہت اہم ایک ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ 800 بلین صوبے سرپلس دیں گے، کمبائنڈ سرپلس۔ جب بجٹ کا خسارہ کوئی 4.7 4.8% پہ آتا ہے، آئی ڈاؤٹ کہ کوئی صوبہ جو ہے، کیونکہ صوبے بھی تو وہ بھی تو الیکشن کے موڈ میں جا رہے ہیں، جیسے یہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ الیکشن کے موڈ میں گئی ہے اور اس کی ریفلیکشن اس بجٹ پہ بھی نظر آ رہا ہے، تو صوبے بھی تو جا رہے ہوں گے الیکشن میں، تو انہوں نے تو خرچ کرنا ہے، وہ سرپلس کیسے دیں گے 250 بلین، یہ 800 بلین، تو یہ سارے نمبر بدل جائیں گے آپ کے۔ تو یہ جب آئے گا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 1 جولائی کو جب بجٹ آپ کا، جب مالی سال شروع ہوگا، چاروں صوبوں کے بجٹ آ چکے ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ ان کا کمبائنڈ سرپلس یہ 800 بلین ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ بجٹ ختم ہو گئی جو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ اچھا، اور اس میں سب بڑی بالکل تو ہے، بڑی آپ نے یہ بڑی بہت اچھی بات آپ نے یہ کہی ہے کہ بالکل وہ جب آ چکے ہوں گے اور وہ سرپلس سب ختم۔ ابھی آپ، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آئی ایم ایف کس چیز پر زیادہ سٹریس کرے گا؟ یہ بجٹ جو پروویژنل نمبر 1 میں انہوں نے جال سازی کر کے دے دیا، اب آئی ایم ایف کے پاس یہ جائے گا، تو اس کے کریکٹیو میئر جو اپنے حساب سے آئی ایم ایف لے گا، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑی ڈیمانڈ ان کی کیا ہوگی؟ دیکھیے، جب میں یہ دیکھ سکتا ہوں نا بجٹ کے کہ کیا کیا کمزوریاں ہیں، تو آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے کہ کیا کیا کمزوریاں ہیں، اور یہ حکومت پاکستان کو بھی پتا ہے، منسٹری آف فائنانس کو بھی پتا ہے کہ اس میں کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ جب یہ آئی ایم ایف پہلے یہ جو سبسڈی رکھا ہے پروڈکٹ پہ، اس کو بالکل ختم کریں۔ اب یہ اس حکومت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ختم کرتی ہے تمام کی تمام سبسڈیز، یا وہ کہے گی کہ جی ہم ختم نہیں کرتے ہیں، ہم اس سبسڈیز کو میٹ کرنے کے لیے ہم یہ بجٹ میں یہ پروویژننگ کر رہے ہیں، یہ بجٹ پہ یہ ہم ایلوکیٹ کر رہے ہیں یہ پیسہ۔ اگر ہم ان کو کنوینس کر دیں تو پھر یہ کہ مزید قیمتیں بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن کیا ہمارے اندر وہ ایبیلٹی ہے وزارت خزانہ میں جو نیگوسیشن کر رہے ہیں؟ میں نے تو نوٹ کیا کہ بالکل جا کے لیٹ گئے ہیں، یہ ٹوٹل سرنڈر کر دیا آئی ایم ایف کے سامنے جا کر، اور یہ بات آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے ٹوٹل سرنڈر کر دیا ہے، وہ اب ہمارے ساتھ کھیل کھیلیں گے، جو چاہیں گے وہ کریں گے، ہمارے گردن کو انہوں نے دبوچ لیا بالکل۔ اب ہم سانس لیں گے ان کی مرضی سے لیں گے، جتنا وہ گردن کو ہلکا کریں گے اتنا ہی ہم سانس لے سکتے ہیں۔ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، بہت کمزور ٹیم ہے ہماری وزارت خزانہ کی، اور جو ون سائیڈڈ وہ نیگوسیشن تو میں نہیں کہوں گا، ون سائیڈڈ صرف وہ ایک طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کرو، تو یہ تیل کی قیمتیں اور اب جو ہے یہ بڑھائیں گے۔ جیسے میں نے کہا اس سے پہلے بھی انٹرویو میں کہا تھا کہ ابھی 50 روپے اور بڑھائیں گے یہ پیٹرول کی قیمت، تو میں نے یہ کہ بائی 1 جولائی یہ 264 روپیہ پر لیٹر ہوگا۔ لیکن اگلے مالی سال سے جب جولائی سے شروع ہوں گے تو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، جو پچھلی حکومت نے 610 ارب رکھا تھا، اور اس میں سے تقریباً 135 ارب صرف حاصل کیا تھا کیونکہ انہوں نے عوام کو پہ پاس آن نہیں کیا تھا اس کے بوجھ کو۔ اس حکومت نے 750 ارب رکھے ہیں، تو
تو 750 ارب رکھنے کے لیے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 30 روپے کے بجائے فی لیٹر کے یہ 50 روپے فی لیٹر لگے گا. تو یہ تو تقریباً 300 کو کراس کر جائے گا جولائی سے جب ہم انٹر ہوں گے یہ پیٹرول کی قیمت. تو آپ خود بتائیں کہ 300 روپے کے قریب اگر لیٹر پیٹرول بکے پاکستان میں، کون اس ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا، کون اس ملک میں کاروبار کرے گا؟ اور اس سے جو افراط زر کی شرح بڑھے گی جو تقریباً 20% کے قریب آئی کین ایکسپیکٹ کہ ہوگا، تو اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹ کو پہنچ، اگر 16-17% کا انٹرسٹ ریٹ ہو تو کمرشل بینک تو 20-22% پہ لینڈ کریں گے پرائیویٹ سیکٹر کو. کون ایسا دنیا میں کاروبار ہے جو 20-22% انٹرسٹ ریٹ پہ بورو کر کے وہ پروفیٹیبل ہو سکے گا؟ تو اس کے بہت ڈیپ روٹڈ جو ہے امپلیکیشنز ہماری اکانومی کے لیے. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہی رہیے، ڈاکٹر اشفاق حسن ہمارے ساتھ ہیں. میں یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں اور واپس ڈاکٹر اشفاق سے اسی ایشو پر، بڑا اہم یہ ایشو ہے، ایک بڑی جال سازی حکومت پاکستان نے کی ہے پاکستانی عوام کے ساتھ، جس کو ایکسپوز کیا ہے ڈاکٹر اشفاق نے. ہمارے ساتھ ہی رہیے، ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر اشفاق حسن ہمارے ساتھ ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے جو خبر انہوں نے بتائی، جو انالیسز انہوں نے کیا، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس سے کہ یہ ہمارے حکمران کس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں، کس قدر بوجھ ہے، کس قدر سیاسی ہو کر یہ سوچ رہے ہیں. اور جو اچیومنٹس تھیں پچھلی حکومت کی، جس طریقے سے جو پاکستان کے اندر جو GDP تھی گروتھ وہ جیسے ہوئی، اور جس طرح اکنامک سروے آف پاکستان میں اس کا ذکر تھا، لیکن حکمرانوں نے جس بغض کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اور ابھی آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ڈاکٹر اشفاق حسن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو باتیں بتائی ہیں، میں آپ کی بات یہ سن رہا تھا اور یقین کریں ہال اٹھ رہے تھے. اگر میں یہ کہوں کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، تو یہ اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ یہ جو ساری صورتحال ہے، جو اتنا بڑا بوجھ پاکستانی عوام پر پڑے، کوئی صورت اس کی ہے جس سے ہم بچ سکیں؟ دیکھیں، میں قبل اس کے کہ میں آ کے بتاؤں کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس سے، ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. جی، ہم نے اس بجٹ میں ایکسپینڈیچر سائڈ میں جو انٹرسٹ پیمنٹ رکھا ہے وہ تقریباً 3,950 بلین کے قریب ہم نے رکھا ہے انٹرسٹ پیمنٹ. میرے نزدیک یہ گراسلی انڈر اسٹیٹڈ ہے یہ نمبر. جب حکومت پاکستان آج کے انٹرسٹ ریٹ پہ 14-15% پہ وہ ٹریجری بل سے بورو کر کے بجٹ کو فائنانس کر رہی ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھتا ہے نا، تو تقریباً اب جو ہمارے ڈومیسٹک ڈیٹ کے نمبر ہیں، اس سے تقریباً 240-250 ارب کا ہمارا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جاتا ہے. اب خود سوچیں کہ یہ انٹرسٹ ریٹ اسٹیٹ بینک کا وہ کوئی 7% کے قریب تھا، جو بڑھ کے آج 13.75 ہو گیا ہے، یعنی تقریباً ڈبل ہو گیا ہے. تو اگر آپ 6.75% کو ملٹیپلائی کر دیں، 200 بلین سے ملٹیپلائی کر دیں آپ، جو اس کا سال میں امپیکٹ آئے گا، تو یہ تو 1300-1400 بلین تو یہی پڑ جاتا ہے. اور ابھی انٹرسٹ ریٹ مزید بڑھنے کے چانسز بھی ہیں، کیونکہ انفلیشن بڑھے گا تو اسٹیٹ بینک تو ہمیشہ تیار رہتا ہے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے میں، وہ بڑھائے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ میرے نزدیک 1000 بلین کا انڈر اسٹیٹڈ ہے. یہ 1000 بلین. تو ہم کس نمبر کی ڈسکشن کر رہے ہیں جہاں پر اتنے بڑے بڑے نمبر جو ہیں وہ فریجائل ہیں اور چینج ہو سکتے ہیں. یہ ٹھیک سے کیلکولیٹ نہیں کیا گیا ہے انٹرسٹ ریٹ کو، کیونکہ منسٹری آف فائنانس کو بھی شاید یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اگلے مالی سال میں ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ اسٹیٹ بینک کہاں لے کے جائے گا، انفلیشن کہاں پر ہوگا. اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی نمبر ڈال دو اس میں، وہ ڈال دیے ہیں. اسی طریقے سے پھر ایک IMF کا ٹارگٹ ہوتا ہے پرائمری سرپلس کرنا تھا ہم نے.
152 بلین کا ہم نے پرائمری سرپلس اس میں ایڈ کیا، حاصل کر لیا ہے کاغذوں پہ، جو ڈمی بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں موجود ہے یہ 152 بلین کا پرائمری سرپلس۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر صوبے 800 بلین کے آپ کو سرپلس دیں گے جب یہ 152 بلین کا پرائمری سرپلس ہوگا۔ اگر پنجاب صرف آپ کو دے دے 200 بلین بھی، تو بھی یہ جو ہے تقریباً 500 بلین، 450 500 بلین کا آپ کا پرائمری ڈیفیسٹ ہوگا۔ IMF کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ وہ تو صوبہ کہے گا صوبے سے لکھوا کے لے لیں کہ انہوں نے یہ سرپلس دینا ہے آپ کو۔ تو اب آپ بتائیں کہ سندھ لکھ کے دے دے گا، KPK لکھ کے دے دے گا، بلوچستان لکھ کر دے گا، پنجاب شاید دے دے۔ تو یہ اس پہ بڑے بڑے جو ہے ہولز ہیں اتنی زیادہ، اس لیے اس بجٹ پہ کے سیشن میں کبھی بھی میں شامل اس میں نہیں ہوا ہوں، اسی وجہ سے نہیں ہوا ہوں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں جس ملک میں بھی انٹرسٹ ریٹ ہائی رہتا ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں پر ہے، جس ملک میں بھی یہ پتہ نہ ہو کہ صبح انٹرسٹ ایکسچینج ریٹ کہاں پر ہوگا، وہ اس اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں رہتا ہے کہ کل صبح اٹھیں گے تو ایکسچینج ریٹ کہاں ہوگا۔ ہائی انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایکسٹریم نیچر آف پولیٹیکل پولرائزیشن ہے۔ وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے، لکھ لیں آپ، وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے اس پولیٹیکل پولرائزیشن کو ختم کیا جائے۔ یہ صرف پولرائزیشن نہیں ہے، یہ بروٹلائزیشن آف پالیٹکس ہو گئی ہے ہمارے یہاں پر۔ بروٹل انداز میں ہم چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ ہر لمحے ہمارا یہ فکر ہوتا ہے کہ کس پہ مقدمہ کیا جائے، کس کو گرفتار کیا جائے۔ جب آپ کی سوچ یہ ہو جائے تو آپ معیشت کو کیسے چلائیں گے؟ تو نہ ملک کا انویسٹر نہ باہر کا انویسٹر اس ملک میں انویسٹمنٹ کرتا ہے جہاں پر ہائی انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ ہو، جہاں اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں آپ کا ایکسچینج ریٹ ہو کہ صبح کیا ہوگا، ملک میں سیاسی پولرائزیشن ہو، وہی انویسٹمنٹ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ سارے جو نمبر شمبر جو لکھے ہم دے رہے ہیں، 5% گروتھ اور فلاں گروتھ، یہ ڈیولپمنٹ وہ ڈیولپمنٹ، یہ سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اگر ملک کو اس گرد آپ سے نکالنا ہے، میرے نزدیک ایک ہی سلوشن ہے، صرف ایک ہی سلوشن ہے، جتنا جلد ہو سکے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں۔ میں بار بار اس چیز کو دہرا رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر ضد میں آپ نے کہا کہ نہیں میں چلاؤں گا اسی طریقے سے، تو ایک ایک دن اس قوم پہ بھاری ہوتا چلا جائے گا، ایک ایک دن معیشت جو ہے اور پیچھے کی طرف ہم چلے جاتے جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ irrecoverable ہو جائے۔ اس لیے میں تمام جو لوگ ہیں صاحب اقتدار جو اس ملک میں میٹر کرتے ہیں، میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ملک اس طریقے سے نہیں چل سکتا ہے جس پولیٹیکل پولرائزیشن میں آج میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی سیاسی تناؤ نہیں دیکھی تھی جو آج میں دیکھ رہا ہوں۔ لہذا جتنی جلدی ہو فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ، فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ، نو ہینکی پینکی، جو جیتتا ہے اس کے حوالے کرے ملک۔ ایک بہت بڑا انسرٹن سچویشن سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ باقی پھر ہم پہ جو بھی لوگ ہوں گے آئیں گے حکومت میں، وہ کس طریقے سے اپنی معاشی پالیسی کو چلاتے ہیں وہ چلائیں گے، لیکن اس سیاسی گرد آپ سے نکلنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنے ہی پاکستان کی معیشت پہ دباؤ بڑھتا جائے گا، بہتر نہیں ہو سکتا۔ اگر آج IMF کے ساتھ معاہدہ بھی ہو جائے، لیکن اس پولرائزیشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان کی معیشت کو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں آپ سے۔ میری باتوں کو دیکھیں، پاکستان کی معیشت کو میری آنکھوں سے دیکھیں۔ لوگوں کو نظر شاید نہیں آ رہا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر آپ سمجھ رہے ہوں کہ میرا اشارہ کس کی طرف میں ہے؟ جی میں سمجھ گیا بالکل۔ میں کہوں گا ٹو ہوم اٹ میں کنسرن، ٹو ہوم اٹ میں کنسرن، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جتنی جلدی اس گرداب سے نکالے، سیاسی گرداب سے، تاکہ جو بھی حکومت آئے وہ پالیسیز لے اور اس پاکستان کو اس معاشی مسائل سے باہر نکالے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی آپ نے ایسی بات کی ہے جو یقین کریں بالکل سیدھی دل کو لگ رہی آ کے۔ میں
اس ساری صورتحال میں آپ نے ایک بات کہی، میں دیکھ رہا تھا آپ بہت ہی وزادار آدمی ہیں اور آپ ہمیشہ بڑے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں بڑے سوچ سمجھ کر آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو ملک کی حالت ہے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو سن رہا ہوں اور یقیناً آپ کی جو گفتگو ہے وہ بڑی ویلیویبل ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ چیزیں اسی طرح چلتی ہیں، کسی کے کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کو، اور ایگو اور وہ جو اپنی انا ہے اسی میں ہم چلتے ہیں، تو خدا نخواستہ ہمارا جو دشمن ہے وہ تو اس سے بہت فائدہ نہیں اٹھا لے گا ڈاکٹر صاحب؟ آف کورس اس میں تو دو اوپینین تو ہونا نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو موجودہ IMF کا پروگرام ہے یہ سپتمبر میں ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چیزوں کو مزید خراب کیا جائے گا، یہ میرے الفاظ کو نوٹ کر لیں، میرے الفاظ کو نوٹ کریں، چیزوں کو مزید خراب کیا جائے گا۔ ٹو بلڈ اے کیس ٹو گو فار یٹ اندر IMF پروگرام فار 3 years، تاکہ ڈاکٹر اشفاق ایسا پاگل شخص جو ہے نا وہ یہ نہ کہے کہ یار IMF میں مت جاؤ ورنہ برباد ہو جاؤ گے، اس کی بھی زبان بند کر دی جائے۔ اتنے حالات خراب کر دو ملک میں کہ ڈاکٹر اشفاق بھی کہے یار اس حالات میں تو آپ کو جانا ہی مناسب ہوگا آپ کے لیے۔ وہ اس مقام پہ ہم پہنچیں گے 22 سپتمبر، تو چیزوں کو مزید خراب کیا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جتنا ہم دیر کریں گے نا اس پولیٹیکل کرائسس سے نکلنے میں، جتنی بھی دیر کریں گے، ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، پاکستان میں بہت سارے الیکشن ہوتے ہیں اور ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لیکن آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں یہاں پر وہ اس طرح کے اونچ نیچ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے یہ کنٹینیو کر جائے، پھر تو مقصد یہ الیکشن کا فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم الیکشن کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ سیاسی جو انسرٹن سچویشن ہے، یہ پولرائزیشن ہوئی ہے، یہ ختم ہو، میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر کچھ ہم نے ہینکی پینکی کی جو ہماری عادت ہے اور بڑے کھل کی تو آپ یقین کریں کہ یہ جو پولرائزیشن ہے یہ فردر ڈیپن ہوتا چلا جائے گا، تو جو بھی حکومت آئے گی اس وقت میں وہ حکمرانی پھر نہیں کر سکے گی، اس ماحول میں نہیں کر سکے گی، تو کیا ہوگا؟ پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے جتنا جلد ہو سکے پاکستان کی خاطر، میری خاطر نہیں، پاکستان کی خاطر، 220 یا 25 ملین عوام کی خاطر میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ایک مرتبہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرا کے دے دو، جو بھی جیتتا ہے اس کے حوالے کرو تاکہ وہ اپنے اس ملک کو سنبھالے۔ جہاں ہماری ضرورت پڑے گی ہم آگے بڑھ کر ان کو ہیلپ کریں گے سنبھالنے میں اور پاکستان کی معیشت کو گرداب سے نکالنے میں، جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، لیکن ہینکی پینکی بالکل نہ کریں۔ جتنا آپ ڈیلے کریں گے اس پروسیس کو اتنا ہی ہم سری لنکن ٹائپ آف کرائسس کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ آج ہم نہیں ہیں سری لنکا کے ٹائپ کرائسس میں نہیں پہنچے ہیں، لیکن جتنا ہم ڈیلے کریں گے، اسی کو چلاتے رہیں گے، اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے، تو یہ ہم سری لنکن کرائسس کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ اس دن سے بچے کہ آج بھی کولمبو میں جو ہے پیٹرول پمپ نہیں کھلے ہوئے ہیں، آج بھی نہیں کھلے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ روزانہ سری لنکا میں ابھی میرا ایک دوست گیا ہوا تھا سری لنکا، کولمبو میں تھا، اس سے وقت گزارا ہے، وہ کہتا کہ میں نے کبھی اتنے بھکاری نہیں دیکھے تھے کولمبو میں، کیونکہ کولمبو کا پر کیپٹا انکم پاکستان سے زیادہ تھا، وہ ریلیٹیولی ہم سے زیادہ امیر لوگ تھے۔ آج وہاں بھکاری آپ کو ہر طرف مل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ڈالر جو ہے، ڈالر کی جو جی بالکل، یہ جو ڈالر کی پرائس ہے روپے کے مقابلے میں، یہ تو اب اس کے اوپر ایک ایسی سپیڈ لگ گئی ہے، یہ روزانہ 4-5 روپے بڑھ رہا ہے، تو یہ اس کا بھی اگر یہ الیکشنز کا اعلان ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کی اسٹیبلٹی کا ایلیمنٹ آتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جہاں پہ چلا گیا ڈالر نیچے آنے کا اس کا امکان ہے؟ تھوڑا بہت تو ہو جائے گا، لیکن یہ مت بھولے
کہ یہ بھی کسی ڈیزائن کے تحت یہ کیا جا رہا ہے. جب میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ سپٹمبر تک چیزوں کو خراب کیا جائے گا، تو یہ ڈالر بھی اسی حساب سے جائے گا، نیچے جائے گا. جب اسٹیٹ آف انسرٹنٹی ختم ہوں گے، آپ جس دن الیکشن کا اعلان کریں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے یہ آسمان میں پہنچا ہوا ہے، یہ زمین پہ آئے گا. اس کے اثرات آپ کو اسٹاک مارکیٹ پہ ملیں گے، اس کے اثرات آپ کے ایکسچینج ریٹ پہ ملیں گے. ہو سکتا ہے کہ 2-3 روپے نیچے کی طرف آ جائے ایکسچینج ریٹ، لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا یہ اسی طریقے سے چلتا جائے گا. اب آپ سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو ایک پرائیویٹ سیکٹر سمجھے، چاہے وہ ملک کے اندر ہیں یا آپ ملک کے باہر ہیں. جب روز 3 سے 4 روپے اگر نیچے جا رہا ہو تو کوئی آئے گا اس ملک پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے؟ یہ تو سب سے بڑا ڈی اسٹیبلائزیشن فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی اکانومی کے لیے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ضد جو ہے ٹھیک نہیں ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، اس کے نتیجے میں تو پھر جو لوگوں کی اپریہینشنز کہ ہماری اقتصادی حالت کو ایسے کمزور کر دیا جائے کہ پھر ہمارے ادارے بھی نہ کھڑے ہو سکیں، ہمارے جو ایسٹس ہیں اس کو بھی نہ ہم بچا سکیں، اور یہاں پر ایک ایسی افراتفری اور ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا جائے جس پر جو دشمن دور سے نظر لگا کے بیٹھا ہے اس کو یہاں پر آنے کے لیے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن مل جائے. یہ تو سارا اس پلاٹ کا حصہ نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، چیزوں کو خراب کرنا ہو سکتا ہے کہ پلاٹ کا حصہ ہو، لیکن یہ جو آپ نے ایسٹ ویسٹ کی بات کی ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، یہ ایسٹ کسی ایک کی چیز نہیں، یہ پورے پاکستان کی امانت ہے. بلا شبہ 220-25 ملین لوگ جو ہیں اس کے پیچھے ہیں، پاکستان کی افواج اس کے پیچھے ہے. تو یہ اگر کسی نے اس پہ نظر رکھی ہے تو وہ بہت غلط فہمی کا شکار ہے. یہ اس کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس کو کچھ نہیں ہوگا، میں بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ. لیکن چیزوں کو خراب کرنا یہ ضرور کسی کا منشا ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کی طرف بڑھے، وہ بہت ہی غلط فہمی میں کا شکار ہے. یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کی قوم بالکل یہ نہیں ہونے دے گی. بالکل درست فرمایا آپ نے. قوم جان دے دے گی یہ کام نہیں کریے، نہیں ہونے دے گی. درست فرمایا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک میں مختلف رپورٹس پہ پڑھ رہا تھا کہ اگر IMF کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو پھر جو پیسے چائنا سے آنے ہیں، جو کچھ سعودی عرب نے دیے ہوئے ہیں، یا کچھ اور جو امداد کی ہمیں توقع ہے، وہ بھی ہمیں نہیں ملے گی. پھر کتنی شرم کی بات ہے یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں. ایک نیوکلیئر پاور سے آپ سوال کر رہے ہیں کہ ہم اتنے ولنریبل ہو گئے ہیں کہ اگر IMF کا نوڈ نہ ہو تو نہ کوئی چین پیسے دے گا، نہ سعودی دے گا، نہ UAE دے گا، نہ کوئی دے گا. یار ہم کب تک مانگتے رہیں گے ہاتھ پھیلا پھیلا کر؟ کب تک؟ کبھی تو سیکھو اپنے اس پہ. یہی تو بات میں نے پرائم منسٹر عمران خان سے کہی تھی، لرن ٹو لیو وداؤٹ IMF. کب تک زندہ رہو گے بیساکھیوں کے سہارے؟ یہ بیساکھی جو ہے جب تک اس کو تھامے رکھو گے یہ تمہیں کبھی کھڑا نہیں ہونے دے گا. یہ دنیا میں جتنی بھی ملک گئی ہیں جنہوں نے بھی IMF کی بیساکھی کو تھاما ہے وہ کبھی اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوا ہے. 50 سال ہو گئے نہیں ہوا ہے. 34 سال تو ہمیں ہو گئے کھڑے نہیں ہو سک رہے. آج بھی ہم یہی بیساکھیوں کی بات کر رہے ہیں. کتنے شرم کی بات ہے. دنیا میں کوئی نیوکلیئر پاور جو ہے وہ IMF کے دست نگر اس طریقے سے نہیں ہے جتنا ہم ہو گئے ہیں یا کر دیا گیا ہے ہمیں، ہماری اپنی کوتاہی، اپنی غلطیوں کی وجہ سے. کیونکہ ہم نے زندہ ایک خوددار قوم کی طرح زندہ رہنا سیکھا نہیں ہے ہم نے. تو یہ جو ہے مجھے یہ سوچ کے بھی اچھا نہیں لگتا کہ چین پیسے نہیں دے گا تو سعودی عرب پیسے نہیں دے گا. میں اس کا کیا جواب دوں آپ کو؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، فورن ریمیٹنس بھی ہمارے بہت کم ہوئے ہیں. ٹائٹ کریں آپ اپنے بیلٹ. دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے. ہم کیوں IMF کے پاس جاتے ہیں یا چین کے پاس جاتے ہیں یا فلاں کے پاس جاتے ہیں؟ ہم ڈالر کماتے بھی ہیں لیکن ڈالر کی لیکیجز ہمارے یہاں اتنی زیادہ ہے کہ جو کماتے ہیں وہ اس سے زیادہ نکل جاتا ہے باہر. تو پھر ہمیں باہر ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے. تو اپنے لیکیجز کو تو روکو. لیکیجز سے مراد ہے امپورٹ. کرپ کرو امپورٹ کو، اگریسو انداز میں کرپ کرو.
یار یہ کیا مذاق ہے کہ اس ملک میں 4,000 سی سی کی گاڑی آ رہی ہو, مرسڈیز امپورٹ ہو رہی ہیں, تو BMW کار امپورٹ ہو رہا ہے, جو ملک یہ مانگ کر پیسے مانگ کے لا رہا ہے, وہ اسی گاڑیوں پہ, موبائل فون پہ یہ اس قسم کی چیزوں کو اڑا رہا ہے. کیا ہم روک نہیں سکتے؟ اس کے بغیر پاکستان زندہ نہیں رہے گا. ہاف ہارٹڈ کام کیا ہم نے. 4 سال سے چیخ رہا ہوں, اس حکومت کے آنے کے بعد ایک لسٹ پتہ نہیں کس نے ہاتھ میں پکڑایا, انہوں نے لے کے اناؤنسمنٹ کر دی, یہ بند وہ بند وہ بند. یار دیکھو تو صحیح, $500,000 کا چیزیں مہینے کی وہاں اس میں آ رہی ہے. کیا بچا لو گے اس میں تم؟ میں نے کہا کہ جی آپ ٹریول کو روکے. $150 ملین مہینے کا ہم ٹریول پر ٹکٹ پہ لوگوں کا خرچ ہوتا ہے. اب تو سمر ہے, ابھی تو اور زیادہ ہوگا, دھڑا دھڑ لوگ جائیں گے سیر و تفریح میں. یہ کس کا ڈالر جا رہا ہے؟ یہ ہمارا ڈالر جا رہا ہے جو ہم مانگ کے لاتے ہیں. ایئر لائن PI کی تو ختم ہو گئی ہے آلموسٹ. تو لوگ ٹریول جو فارن ایئر لائن میں کر رہے ہیں, آپ روپے میں تو ٹکٹ خریدتے ہیں, لیکن ایئر لائن کے جو دفاتر یہاں موجود ہیں جو اپنے ہیڈ کوارٹر پہ بھیجیں گے, وہ یہاں سے ڈالر لے کے بھیجیں گے ان کو. تو ملک کا ڈالر جا رہا ہے. جب پینڈیمک ہوا, ٹریول پہ پابندی لگ گئی تھی, تو یہی خرچہ جو ہے $150 ملین سے کم ہو کر 10 ملین پہ آ گیا تھا. تو کیا قیامت ہو جائے گا اگر ہم 2 سال ٹریول نہیں کرتے؟ کیا اس ملک کی خاطر اتنی قربانی نہیں دے سکتے ہم؟ یہ جو ہم بڑے بڑے ڈیلیگیشن پہ لے کر ہم باہر ملکوں میں ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں ملنے کے لیے دوسرے ملک میں, یار آپ کو اگر ضرورت ہے تو اسکائپ پہ ان سے بات کر لو, زوم پہ بات کر لو ان کے ساتھ میں, جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں. کوئی ضروری ہے کہ آپ نے 50-60 لوگوں کو لے کر جانا ہے وہاں پر ڈیلیگیشن پہ؟ ڈالر خرچ ہوتا ہے, ایک ڈالر بچاؤ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. میں آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اور چاہ رہا ہے کہ میں مزید آپ سے باتیں کروں سنوں, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, یہ 2 نمبریاں بھی آپ کے سامنے ہیں. قوم جس حالت میں کھڑی ہے, پاکستان کو جو خطرات ہیں وہ سارے ڈاکٹر صاحب نے بتا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اور ان لوگوں کو جن کو کہہ رہے تھے ڈاکٹر اشفاق حسن کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ بھی یہ آواز سن لیں, وہ بھی یہ بات سن لیں. اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.